أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ایمان والو اکثر گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور توہ میں مت پڑو، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم گھن کرو گے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا گیا اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ظن کس کو کہتے ہیں؟ گمان کو کہتے ہیں۔ بہت زیادہ گمان میں پڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح؟ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے ان بعض الظن اثم اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ گمان کیا ہے؟ گمان کی قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گمان ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اچھا گمان اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ میں ذرا مختصر بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا کہ حرام لکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا انا عند ظن عبد بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ بدگمانی، برا گمان یہ درست ہے ہی نہیں۔ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ مسلمان کے ساتھ بھی، اپنے بھائی کے ساتھ بھی برا گمان، بدگمانی یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی ایسا خیال آئے تو اس کی تعویل کر لی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ نہیں شاید ہم نے صحیح سمجھا نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم لوگ ظن سے، گمان سے بچو، کیونکہ گمان جو ہے یہ جھوٹی بات ہے۔ بہت زیادہ کسی کے بارے میں گمان کرنا اور خراب گمان کرنا یہ درست اور مناسب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن کی تاکید کی گئی ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا ظن، اچھا گمان رکھے، بدگمانی نہ کرے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نور کی، جس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، یہ واقعہ افک ایک پیش آیا تھا، تو اس وقت مسلمانوں نے سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں تنبیہ کی گئی کہ ایسا کیوں نہیں کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے کہ جب یہ سنا، اور کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، یہ تو کھلی ہوئی تہمت ہے، ایسا کیوں نہیں کہا؟ یعنی یہ بدگمانی کیوں قائم کی؟ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے، یہ غلط ہے، اچھا گمان قائم کرنا چاہیے تھا۔ جو قرآن مجید نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات اس آیت میں جو کہی گئی ولا تجسسوا، تجسس کہتے ہیں توہ میں پڑنے کو، قریدنے کو، پردہ اٹھانے کو۔ کہا گیا ہے کہ جو چیز کسی کی چھپی ہوئی ہو اس کو چھپے ہی رہنے دیا جائے، اس کے قرید میں نہ پڑا جائے، اس کے ٹوہ میں نہ پڑا جائے، اس سے معاملات اور خراب ہوتے ہیں۔ جو عیب ظاہر نہ ہو اس کو چھپا ہی رہنے دیا جائے۔ عیب کو ظاہر کرنا آتا ہے کہ من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جس سے کہ معاشرہ خراب ہو سکتا ہے، کوئی گندے کام میں مبتلا ہے، تو اس سے نہ آگاہ کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن حتی الامکان کسی کے عیب پر پردہ ڈال دینا یہ مومنانہ صفت کہی جا سکتی ہے، اور ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے، نہ کہ اس کی پردہ دری کی جائے، نہ کہ اس کے پردوں کو چاک کیا جائے اور اس کے ٹوہ میں پڑا جائے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو،
کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، ان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے لگے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ یہ اتنی خراب چیز ہے دوسروں کے عیبوں کا تلاش کرنا، دوسرے کے عیب کی جستجو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو تلاش کر کے پھر اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا فرما دیتا ہے۔ اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ تجسس نہ ہو، ٹوہ میں نہ پڑا جائے۔ یہ ہماری ایک بیماری ہوتی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، ہم داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں بنا کر کے بھیجے گئے کہ ہم اس کے ٹوہ میں پڑے اور قریت کر کے اس کے پیچھے پڑتے رہیں۔ ایک بات ہمارے یہاں سماج میں بھی ہوتی ہے، چھپ کر کے باتیں سننا، یہ بھی تجسس کے اندر آتا ہے۔ دیکھو اور ہمارے معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو بھی خراب کرتے ہیں، بچوں سے کہتے دیکھو جاؤ دیکھو فلاں جگہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ بات کر رہے ہیں تو وہاں بھیجا جاتا ہے جاؤ دیکھو فلاں کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی خراب کر دیا، خود تو خراب تھے، بچوں کو بھی خراب کیا۔ تو تجسس کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، چھپ کر کے سننا، کان لگا کر کے سننا، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ الا یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، کسی مسلمان کے خلاف وہ سازش کر رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، وہاں آپ اگر سنیں ایک مسلمان کو بچانے کے لیے اس کی اجازت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح سے سماج میں ٹوہ میں پڑنا، دوسروں کی باتیں سننا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ ایک بات آگے کہی گئی اس آیت میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کی کیا تعریف ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ہمیں۔ یہ صحابہ ایسا جواب دیتے تھے کہ آپ جواب فرمائیں، آپ فرمائیں، آپ فرمانا چاہتے تھے تو صحابہ نے جواب دیا آپ فرمائیں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی تمہارے بھائی کا ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا جس کو وہ سنے تو اس کو ناپسند ہو، یہ ہے غیبت، غیبت کی تعریف۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کی وہ باتیں تذکرے میں لاؤ جو وہ سنے تو اس کو اچھا نہ لگے، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے کہا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، آپ کیا فرمائیں گے، کیا فرماتے ہیں اگر ہمارے بھائی میں وہ بیماری، وہ خرابی، وہ عادت، وہ عیب موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اتبعتہ، اگر اس کے اندر وہ بیماری، وہ خرابی، وہ عیب ہے، تم نے تذکرہ کیا جس کا، تو تم نے وہی غیبت ہے، تم نے غیبت کیا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ بیماری، وہ خرابی، وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے تو پھر تم نے اس کے اوپر تہمت لگا دیا، تم نے اس کے اوپر بہتان باندھا۔ دراصل غیبت کی حقیقت بیان کر دی گئی اس کے اندر کہ غیبت ہے کیا۔ اسی آیت کے اندر ایک بات کہی گئی کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، غیبت کو یوں کہا نا لا يغتب بعضكم بعضا، تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کر لے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت، اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس سے گھن کرو گے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا سوچ نہیں سکتا۔ یعنی غیبت کرنا گویا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہ غیبت اتنی شنیع اور اتنی خراب چیز ہے، اتنی بری چیز ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہیں، ایک روایت آتی ہے جب آپ معراج کی شب تشریف لے گئے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبوں کے تھے، تانبے کے، اور وہ اس سے اپنے چہرے اور اپنے جسم کے گوشت اکھاڑ رہے تھے، چھیل رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت میں مبتلا۔ صحابی ہیں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت گندے کام سے بھی بری چیز ہے۔ کیوں؟ کہا گیا ہے کہ وہ گندا کام کرنے والا ہو سکتا ہے اللہ سے توبہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن جس کی غیبت کی گئی، یہ مسئلہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی اگر اس سے معافی نہ مانگی جائے گی تو پھر وہ غیبت کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو وہ گندا کام اگر کسی نے کیا، توبہ کر لی تو اللہ اس کو تو معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی کی غیبت کسی نے کیا، اس سے معافی نہیں مانگی تو وہ پھر گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ایسی یہ خراب چیز ہے، ہم میں کا ہر ایک
اللہ میری خاص کر کے حفاظت فرمائے، آپ سب کی بھی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے تذکرہ شروع کیا، تذکرے میں ہی غیبت کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ باتیں اچھی شروع ہوتی ہے کسی کے بارے میں اور اسی میں پھر غیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کے بعد مقبول بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ تذکرہ شروع ہوا، غیبت کا دروازہ کھلا، فوراً انہوں نے اسی وقت بند کر دیا۔ ہم لوگوں کو مزہ آتا ہے، چٹخارے لے لے کے باتیں کرتے ہیں، تنبہ ہوتا ہے، کبھی کہا بھی جاتا ہے سامنے والے سے کہ بھائی یہ نہ کہیے، یہ نہ کہیے، ایسی باتیں نہ کہیے، غیبت ہو رہی ہے، پھر بھی وہ آدمی اس پر باز نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس مرض سے۔ اس لیے کہ یہ جو امراض ہیں جو ابھی تذکرے میں آئی یا کل باتیں آئی تھی، یہ ایسے امراض ہیں جو پورے معاشرے کو، پورے سماج کو کرپٹ کر دیتے ہیں، پورے سماج کو خراب کر دیتے ہیں، متعفن کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن۔